خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم ایدنا بروح القدس۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے ریڈی ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیات کتنی پڑھ چکے ہیں؟ 18 پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہوپ سو کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب تیار ہوں گے۔ تو سب سے پہلے گہرا سانس لیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیجیے الحمدللہ رب العالمین دل سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج ایک نیا موقع دیا ہے قرآن کو سیکھنے کا، اس کو اوپن کرنے کا۔ قرآن کو جب اوپن کرتے ہیں نا، وضو کر کے بیٹھتے ہیں، قرآن جہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہاں پہ اس جگہ پہ بیٹھنا، اور پھر قرآن کو ہولڈ کرنا ہاتھوں میں، پھر اوپن کرنا، پھر آیت کے اوپر انگلی رکھنا، پھر وہاں سے پڑھنا سٹارٹ کرنا، تو اور پریکٹس سٹارٹ کرنا، یہ ایک الگ سی وائبز ہوتی ہیں نا۔ تو ہوپ سو کہ انشاءاللہ آپ کو بھی فیل ہو رہی ہوں گی۔ حافظ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پریکٹس کیجیے۔ او کا صیب، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سوا سوا، او کا صیب من السماء فیہ، ہاں کی آواز کلیئر، فیہ ظلمات، ضا کو پر کر کے پڑھیں گے، ظلمات ورعد، را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، عین کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، ورعد وبرق، یجعلون، جیم کے اوپر کلکلا، یج یج، عین کی آواز بھی کلیئر، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، عین کی آواز کلیئر، اور قاف کی بھی، صواعق، حذر الموت، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، را کو موٹا کر کے، حذر الموت، واللہ محیط بالکافرین۔ اب ہم ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دے دیتے ہیں۔ او کصیب، یا بارش کی مثال کی طرح، یا بارش کی مثال کی جیسی، من السماء، جو آسمان سے اترنے والی ہے، فیہ، جس میں، ظلمات، کئی اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے یا گرج ہے، وبرق، اور چمک ہے، یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ تعالی، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ تھوڑی سی ان کی ٹرانسلیشن آپ کو ٹرکی لگے گی، لیکن ایک مرتبہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔
او کسوجبم یا بارش، او کا مطلب ہوتا ہے یا کسوجبم بارش کی مثال کی طرح یا بارش کی مثال کی جیسی، من السمائی جو آسمان سے اترنے والی ہے، فی جس میں ظلماتن کئی اندھیرے ہیں، ورعدن اور گرج ہے، وبرقن اور چمک ہے، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو۔ ان آیت کی تلاوت سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم ان کی ڈسکرپشن دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ بات کس حوالے سے ہو رہی ہے، پھر تاکہ تلاوت کریں تو ہمیں سمجھ بھی آئے کہ اچھا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے جب رکوع نمبر 2 سٹارٹ کیا تھا تو اس میں ہم نے منافقین کا تذکرہ سٹارٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے جب ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کی تھی نا، سب سے پہلے ہم نے متقین کا تذکرہ پڑھا تھا جو کہ ہدایت یافتہ اور کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کفار کا تذکرہ 1-2 آیات میں پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد ہم نے منافقین کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا کہ کس طرح سے ان کے دلوں کے اندر کس طرح کی شکوک و شبہات کی بیماریاں ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بیماری کے اندر مزید ان کو بڑھا دیا۔ ان کو لگتا ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ صحابہ اکرام کو اور ایمان والوں کو کس طرح سے بیوقوف کہتے ہیں، کس طرح سے ایمان والوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود بیوقوف ہوتے ہیں اور خود ہی ان کا مذاق اڑ رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک مثال پڑھی تھی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ جس طرح سے ایک آدمی آگ جلاتا ہے پھر اچانک اس کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں نا تو ایمان کی وجہ سے روشنی اس طرح سے آتی ہے کہ ان کے اوپر تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، حق واضح ہو جاتا ہے کہ کون سے کام ہم نے کرنے ہیں اور کون سے ہم نے نہیں کرنے۔ تو لیکن جب منافقت کی وجہ سے یہ کفر کی طرف واپس پلٹتے ہیں نا تو وہ روشنی، وہ جو چیزیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری ان کے پاس سے غائب ہو جاتی ہیں، وہ پھر کفر میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو یہ کیسے کیسے لوگ ہیں؟ گونگے، بہرے اور اندھے لوگ ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور مثال یہاں پہ دی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ اب منافقین کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور یوں دی ہے کہ ان کی مثال بارش کی سی ہے جو کہ برستی ہے، اب اس میں گرج و چمک بھی ہوتی ہے اور اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ ظاہری طور پر منافقین مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے۔ اب دیکھیں کہ ان کا ایمان اتنا کمزور تھا، اوبویسلی جب اندر سے ایمان نہیں لائے تھے تو ایمان کمزور ہی تھا نا، تو ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نا ان کے اندر شکوک و شبہات ابھی بھی موجود تھے، ان کے دلوں کی بیماریاں ابھی، ان کی قدورتیں ابھی دور نہیں ہوئی تھیں۔ جب اپنے شیاطین کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے نا، ان کو جا کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کے پاس جا کے تو جس مذاق کرتے ہیں نا، ہم ہنسی کرتے ہیں ان کے ساتھ، حقیقت میں اندر سے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ابھی بھی ان کو پوری طرح مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی ان کے دلوں کے اندر شک و شکوک و شبہات ابھی ان کے دلوں کے اندر موجود تھے۔ اب ہوتا یوں تھا کہ جب تھوڑی سی بھی سختی آتی تھی نا، اب دیکھیے کہ یہاں پہ اچھا پہلے میں آپ کو اس کو الیبریٹ کرنے سے پہلے بتا دیتی ہوں، یہاں پہ جو بارش ہے نا، بارش، اس سے مراد اسلام میں ابھی بارش کا موسم ہے اور بارش کے بارے میں آیات پڑھتے ہوئے بڑا سکون مل رہا ہے نا۔ اللہ کا کلام کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں آیات موسم کے ساتھ اور ہمارے دلوں کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پہ جو بارش کی مثال ہے نا، بارش سے مراد اسلام ہے، اور گرج اور جو اندھیرے ہیں نا، اس سے مراد وہ تکالیف ہیں جو اسلام کے راستے کے اوپر انسان کو پہنچتی ہیں۔ اوبویسلی جب سخت سردی ہوتی ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، سم ٹائمز آپ کو پردے کی وجہ سے ٹونٹس پڑتے ہیں، آپ کو طعنے سننے پڑتے ہیں، اوبویسلی وہ بھی آپ کے لیے باعث تکالیف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ڈفرینٹ جو تکالیف آتی ہیں نا، اوبویسلی جہاد اور تمام چیزیں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کس طرح سے انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو گرج و چمک یہاں پہ جن کی بات کی جا رہی ہے یہ تکالیف ہیں، اور گرج اور اندھیرے، اور جو چمک ہے نا یہ مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں یہاں پہ، اور جو کڑکنے والی بجلیاں ہیں نا اس سے مراد جہاد کے احکامات ہیں۔ تو اب جو منافقین تھے نا، تھوڑی سی جب سختی پہنچتی تھی تو شک میں پڑ جاتے تھے،
تو ان ایسے لوگوں کے بارے میں آگے سورہ حج میں بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، جو کہ 17ویں سپارے میں ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر خبر ملتی ہے تو یہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کی جب اچھی خیر کی خبر ملتی ہے تو اچھے مطمئن رہتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے چہروں کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے، سورہ حج تک پہنچیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا۔ پر یہاں پہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ ہے کہ اب شروع میں جب بارش کی گرج و چمک وغیرہ ہوتی ہے تو انسان کو اوبیسلی تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ جب اوبیسلی اسلام جب وہ لے کے آئے تھے تو جو ڈفرینٹ احکامات آتے تھے کہ تم نے آئندہ کے بعد شراب نہیں پینی، اب شراب کو ان لوگوں کو بہت شوق ہوتا تھا، تو ان کو ان احکامات کی وجہ سے تکلیف پہنچتی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کو جب کہا جاتا تھا کہ تم ہجرت کرو تو اوبیسلی اپنے گھر بار کو چھوڑنا مشکل ہوتا تھا ان کے لیے، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے تو اس وجہ سے بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ جہاد کی وجہ سے اسپیشلی اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر وقت تیار رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان تمام وجہ سے نا، وجوہات کی وجہ سے ان کو تکالیف پہنچا کرتی تھی۔ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، اپنی جان جو گنواتے ہیں، اس کے بدلے میں اجر کیا ملنا ہے۔ تو وہ اوبیسلی کیونکہ آخرت کے اوپر ایمان لاتے نہیں تھے، تو وہ تو اندر سے ایمان لاتے نہیں تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو کے دین کو بھی چھوڑ دیں، نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ ہم ایمان لانے کے بعد ہم اپنی جانوں کو بھی گنوا دیں، اپنے مال کو بھی گنوا دیں، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، اگر وہ ان کو چھوڑنا پڑ جاتا ان کو ہم چھوڑ دیں، تو ان کے لیے یہ تمام چیزیں بہت مشکل ان کو لگتی تھیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا اجر رکھا تھا، ریوارڈ رکھا تھا، لیکن جب ان کو ایمان نہیں تھا تو پھر ان کو اجر سے ان کو کیا پرواہ ہوتی تھی۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب یہ اس طرح کے احکامات آتے تھے نا، تو ان کو لگتا تھا کہ یار اب جہاد کرنا ہے، یا اللہ جہاد ہم کیسے کریں گے، ان کے ان کو لگتا تھا نا کہ جان گنوا دینی پڑے گی، تو وہ موت کے ڈر سے، موت کے خوف کی وجہ سے نا اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکامات کو سن کے نا ان کو اگنور کر دیا کرتے تھے، کہ جیسے کہ ہم نے سنی ہی نہیں ہے۔ ان کو اتنا زیادہ ان چیزوں سے خوف آتا تھا، ان احکامات کی وجہ سے۔ تو کیونکہ اوبیسلی منافق جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی جان نہیں دے سکتا اللہ کی راہ میں، اسلام کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر وہ صبر نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اسلام کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے، کبھی گرمی لگتی ہے، کبھی سردی لگتی ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم نے جھولری پہنی تھی لیکن ہمیں تو حجاب کر لیا، اب کیسے نظر آئے گی، یہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، کیا ہم ان باتوں پہ صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں خود اپنے آپ کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے لوگوں کی کیٹیگری کے اندر فال کر رہے ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ ہم مزید آگے پڑھیں گے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ۔ تو انشاءاللہ یہ آیات ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، بٹ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ منافقین کی مثال اس طرح سے ہے کہ جب اسلام کے کوئی احکامات ان تک پہنچتے ہیں نا، کوئی جب سختی والی آیات آ جاتی ہیں جو کہ ان کے موڈ کے مطابق نہیں ہوتی نا، جو ان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتی، تو ان کو بڑا اس کے اوپر وہ ان کے اوپر ایسے ٹوٹتی ہیں جیسے گرج و چمک ہوتی ہے، اور پھر ان کو بس اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں۔ پھر ان کے اوپر سے جو ایمان کی روشنی ہوتی ہے نا، وہ بجھ جاتی ہے، پھر وہ کفر کے اندھیروں کی طرف لوٹ کے کفر والے کام کرتے ہیں، لیکن ایمان کی روشنی غائب ہونے کی وجہ سے وہ چیزوں کی حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ یار یہ چیز ہمارے لیے اچھی تھی، اس کو ہم اگر کر لیتے تو آخرت میں ہمارے لیے بینیفیشل تھی، یہ چیز ہمیں فائدہ ہونا تھا اس چیز کا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے جب احکامات ان کے پر آتے ہیں تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں، وہ اگنور کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی آیات کو جن کے اندر ایسے احکامات ہوں جو کہ ان کے اکارڈنگلی نہیں ہوتے، جن کے اوپر ان کو عمل کرنا ٹف لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو منافقت سے اور منافقین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور آج ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں تو اگر دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر موت پڑنا شروع ہو جاتی ہے نا، کہ یار فلاں یہ کیسے کریں گے، یہ کیسے کریں گے، اچھا یہ کیسے کریں گے۔ حالانکہ اسلام نے بہت ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، لیکن جب انسان کو نہیں کرنا ہوتا نا کوئی کام، تو پھر ان میں سے بہانے ڈھونڈتا ہے، ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ ان لوگوں کا انجام، منافقین کا انجام کیسا ہے۔ ہم نے کفار کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز نہیں پڑھی جتنی کہ ہمیں سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہم نے منافقین کے بارے میں جان لیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ منافق جو ہوتے ہیں نا، یہ کفار سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انسان کے ایمان کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دھوکے میں ہوتا ہے کہ یار ہم تو ایمان لاتے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں۔ منافقین بھی یاد رکھیے کہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ جو قیام اللیل ہوتے تھے نا، ان کے اندر بھی جایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھا
کرتے تھے, مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھا کرتے تھے, لیکن پھر بھی ان کا انجام کیا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے. تو انسان کو یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر میں نمازیں پڑھتی ہوں, میں روزے رکھتی ہوں, میرا اخلاق اچھا ہے تو ٹھیک ہے, میں بس منافقین کی کیٹیگری کے اندر فال نہیں کر سکتی. ناٹ ایٹ آل. منافقین کی جو 4 نشانیاں ہم نے پڑھی تھی نا, وہ تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں نا کہ منافقین کی ایک تو وہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا چاہے ہم چھوٹی بات کے اوپر مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں, تب بھی وہ جھوٹ ہوتا ہے, یاد رکھیے. اور جب ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے یہاں کاذبین کی لسٹ کے اندر, جھوٹوں کی لسٹ کے اندر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم بات میں جھوٹ بولتے ہیں, چاہے چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو, اپنی جان بچانے کے لیے جو کچھ بھی کسی بھی بات کے اوپر اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں, اٹ مینس کہ ہمارے اندر منافقین کی ایک خصلت موجود ہے, ایک خوبی منافقین والی, ایک خامی منافقین والی ہمارے اندر موجود ہے. نمبر 2, وعدہ خلافی کرنا. اگر ہم اپنی کمٹمنٹس جو کرتے ہیں ان کو نبھاتے نہیں ہیں, اٹ مینس دیٹ ہم منافقین کی ایک کیٹیگری کے اوپر فال کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم جب منافق کے پاس امانت رکھی جاتی ہے, وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے, تو یاد رکھیے ایک مجلس کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں, کسی کا راز بھی آپ کے پاس امانت ہوتا ہے, کسی کی دی گئی چیز بھی آپ کے پاس امانت ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں, ہم امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں, اٹ مینس کہ ہم منافقین کی ایک کیٹیگری کے اندر فال کر رہے ہیں. اور جو چوتھی نشانی یہ تھی کہ جب منافقین کی کسی کی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا, تو وہ گالم گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں, یعنی کہ بیڈ لینگویج کو یوز کرتے ہیں. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے کسی کے اوپر یا کسی سے لڑائی ہوتی ہے, اگر ہم بیڈ لینگویج کو یوز کرتے ہیں, اٹ مینس دیٹ کہ ہم منافقین کی ایک کیٹیگری کے اندر فال کر رہے ہیں. یہ احادیث سے ہمیں جو نشانیاں ملتی ہیں نا, 4 منافقین کی نشانیاں ہیں. تو اب یہاں پہ تو نہیں دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے, اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا وہ منافق ہے. نو, یہاں پہ کچھ اور نشانیاں بتائی گئی ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, تمام چیزیں ہیں. اس کے باوجود اگر ان 4 نشانیوں کے اوپر کسی ایک کے اوپر بھی فال کریں, اس کا مطلب ہے کہ منافقین والی عادات, منافقین والی خصلتیں ہمارے اندر موجود ہیں. اور ہم نے جو قرآن کے کس طرح سے پڑھا کہ منہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں, منہ کے اوپر ہاں ہاں کر لیتے ہیں, تو جب بعد میں جا کے کہتے ہیں, دل میں کہتے رہتے ہیں یار یہ کیا ہے, بڑا مشکل ہے, اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے, تو چھوڑو, کان بند کرتے ہیں. اور جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں, میوزک نہیں سنا, یار چھوڑو, مشکل ہے, ٹف ہے, چھوڑنا, سنتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. تو جو آیات, اللہ کی آیات کو سن کے بھی اب پھر سم بکم عمی ہو کے گزرتے ہیں نا, وہ پھر نہیں لوٹتے اسلام کی طرف. آپ جتنا ان کو بلا لیں نہیں آتے واپس. تو پھر ان کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام میں انشاءاللہ خود ہی بتا دیں گے. سو تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے نا, کیونکہ سیکھنے کے لیے قرآن کے اندر سسپینس ہوتا ہے. اچھا, ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا, آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے ان کی عادات ہیں. اب ایسے لوگوں سے نفرت ہونے لگتی ہے نا. ابھی ہم قرآن میں ایسے منافقین کی عادات کو پڑھ کے ان سے نفرت ہو رہی ہے. جس امیجن کہ اگر ہم خود ایسے ہو جائیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں. اپنی دعاؤں کی لسٹ کے اندر اس دعا کو لازمی ایڈ کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے منافقین سے بچائیں اور منافقت سے بچائیں. 2 چیزوں کو, یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے ہمارے اعمال کو برباد کر رہی ہوتی ہے. اتنی مشکل سے انسان اعمال کرتا ہے اور پھر اوپر سے برباد ہو جائیں اس کے اعمال. سو دس از ناٹ گڈ فار ہم ایٹ آل. آج تو اتنا ہی. آج اب کی کلاس بہت زیادہ لمبی ہو گئی. تھوڑی سی لمبی ہوتی تو پھر میں کہتی کہ تھوڑی سی لمبی ہوگی, لیکن آج بہت 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 زیادہ لمبی ہوگی. سو اس کے لیے بھی بہت بہت زیادہ معذرت, کیونکہ آپ کے نئے ساتھی آج گروپ کے اندر شامل ہوئے ہیں. سو ان کو بھی ویلکم کرنا تھا, اس لیے پھر آپ کی کلاس تھوڑی سی لمبی ہو گئی. ہوپس ہو کہ آج آپ لوگ ان شاء اللہ, کیونکہ بارش ہے تو بارش میں انجوائے کرتے ہوئے ان شاء اللہ آج کی لمبی کلاس جو تھی نا اس کو پھر انجوائے کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ سے اجر کی امید رکھیے. اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہم سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا کریں. اللہ سبحانہ ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائیں, نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آنے والی دنیا کے اندر بھی, آنے والی زندگی کے اندر. اللہ سبحانہ ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کریں, ایسی ایسی نعمتیں عطا کریں کہ جو ہم نے کبھی اپنے وہم و گمان میں سوچی بھی نہ ہوں کہ اللہ کہ آپ ہمیں ایسی نعمت بھی عطا کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ اپنی خاص نعمت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیں. اور جو بارش ہو رہی ہے, اللہ کی رحمت اتر رہی ہے, تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو اللہ آپ بھی نا دعاؤں کو قبول کریں نا. تو دعا کی قبولیت کا موڈ آن ہے. تو اللہ آپ ہماری جتنی بھی دعائیں اس سے پہلے ہم نے مانگی ہیں, اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ان کو قبول فرمائیے, اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ ہماری اصلاح فرمائیے. یا اللہ حق اور باطل کو ہمارے پر واضح کر دیجیے, تاکہ حق ہمارے سامنے ہو اور باطل بھی ہمارے سامنے ہو, اور ہم حق کا راستہ چوز کر سکیں. اور اللہ آپ ہمیں حق کے اوپر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین ثم آمین. جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو ہماری ضرورت ہے. یا اللہ ہم ان تک بھی ایک ایک ورڈ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اجر ان کو عطا فرمائیے. یا اللہ ایک ایک جو ہم یہاں پہ لمحہ گزارتے ہیں آپ کے راستے میں, جو بولتے ہیں, جو سنتے ہیں, یا اللہ اس کو اپنے حق میں قبول فرمائیے, اور جو اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں یا اللہ ان سے درگزر فرمائیے. آمین ثم آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، دعا نہیں پڑی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.